ابھی اس کی آنکھ لگی تھی کہ اسے یوں محسوس ہوا جیسے کمرے میں کوئی داخل ہوا۔ مومن شاہ کی چھٹی حس بیدار ہوئی، لیکن آنکھیں بند کر کے وہ لیٹا رہا۔ وہ جو کوئی بھی تھا اب دھیرے دھیرے چلتا اس کے قریب آ رہا تھا۔ مومن شاہ چوکنا تھا۔ آنے والا اس کے اوپر جھکا تھا کہ مومن نے ایک جھٹکے سے اسے بیڈ پہ گرایا اور خود اس کے اوپر آتے اس پہ قابو کیا۔ آؤچ! ایک نسوانی سی آواز سنتا وہ چونکا تھا۔ اسے مکمل اندھیرا کر کے سونے کی عادت تھی۔ وہ سمجھ نہ سکا کہ آنے والی کوئی لڑکی بھی ہو سکتی ہے، لیکن چھوڑنا ضروری نہ سمجھا۔ کون ہو تم؟ مومن اس کے اوپر جھکا، اس سے خرد لہجے میں پوچھا۔ اف سانڈ جیسے ہو تم، ہٹو میرے اوپر سے، سانس بند ہو رہا ہے میرا۔ مومن کو فروا کی آواز سن کے 2400 وولٹ کا کرنٹ ہی لگا تھا۔ فوراً سے پیچھے ہوتا لائٹ آن کر گیا۔ سامنے بستر پہ بیٹھتے اپنے بالوں کو ٹھیک کرتی فروا کو دیکھ اس کا دماغ صحیح معنوں میں گھوما تھا۔ تم رات کے اس پہر یہاں؟ مومن کو اس پہ شدید غصہ آ رہا تھا۔ چلاؤ مت، بتاتی ہوں۔ اپنی جگہ سے آرام سے اٹھتی وہ اس کے پاس آئی۔ اب تم مجھے فون پہ اچھے سے رسپانس دے ہی نہیں رہے تھے، تو سوچا جا کے پوچھ لوں کہ رشتہ کل لاؤ گے یا نہیں۔ چہرے پہ معصومیت اور شیطانیت ایک ساتھ سجائے اس وقت مومن کو وہ زہر لگ رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ میرا دماغ پھرے، یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ اسے پکڑ کے وہ دھکا دے رہا تھا کہ وہ ذرا کی ذرا اپنی جگہ سے ہلی۔ میں ایسے نہیں جاؤں گی۔ اگر شرافت سے نہ مانے تو میرے پاس اور بھی بہت طریقے ہیں، فروا نے دھمکایا۔ مومن نے پلٹ کر اسے قہر کی نظروں سے دیکھا۔ ایک پل کو فروا سہم سی گئی، لیکن اگلے پل خود کو بہادر بناتی وہ اس کے سامنے تھی۔ مومن شاہ، جب بات عزت پہ آ جائے نا تو سب کچھ ہی دی اینڈ ہو جاتا ہے۔ میں تمہاری وجہ سے کسی بھی جادوگر افراسیاب سے ہرگز شادی نہیں کروں گی، اس لیے تم رشتہ لاؤ گے کل، ہر صورت میں، ایک ایک لفظ پہ زور دیتے کہا۔ اور اگر میں ایسا نہ کروں تو؟ مومن نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ساتھ لہجے میں کہا۔ کچھ پل یوں ہی خاموشی میں بیت گئے۔ فروا نے مسکرا کر اسے دیکھا اور اس کی مزید پاس ہوئی۔ مومن ایک قدم پیچھے ہٹا۔ میرا اس وقت یہاں ہونا تمہیں کیا لگتا ہے؟ میں اس وقت یہاں کیوں آئی ہوں؟ ایک آنکھ مومن کو ونک کی اور دروازے کی جانب بڑھی۔ کہاں جا رہی ہو تم؟ مومن نے اس کا راستہ روکا۔ اب آئی ہوں تو انکل آنٹی سے بھی مل ہی گی جاؤں، کیا سوچیں گے وہ، کسی بد اخلاق لڑکی ہے، ان کے بیٹے سے رات کے اندھیرے میں ملنے آ گئی، ان سے نہیں ملی۔ چہرے پہ انتہا کی معصومیت سجائے پٹ پٹ کرتی، آنکھیں جھپکاتی اس وقت مومن شاہ کو وہ اس دنیا میں سب سے بری لگ رہی تھی۔ خبردار جو باہر نکلی اور کوئی تماشا بنانے کی کوشش کی، ٹانگیں توڑ دوں گا میں تمہاری۔ ڈر ڈر کچھ دیر توقف کے بعد وہ بولی تھی، اور مومن شاہ کے ارد گرد چکر لگاتے اسے الجھا رہی تھی۔ یہی ڈر تو ہم چاہتے تھے تمہاری آنکھوں میں۔ اس کے قریب ہوتے کہا تو وہ 2 قدم پیچھے کی جانب ہوا۔ اسے فروا کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ اگر تم نے کل رشتہ لانے سے انکار کیا، ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھاتی وہ اسے پیچھے دھکیلتے جا رہی تھی، اور اس کے آج الگ ہی تیور دیکھ بری طرح الجھا جا رہا تھا کہ ایک دم سے بستر پہ گرا۔ تو میں ابھی اسی وقت باہر جا کے شور مچا دوں گی، تم مجھ سے۔ ابھی اس کی آواز اونچی ہوتی کہ مومن شاہ نے ایک ہی ہاتھ سے اس کی کمر پر ڈالے اپنی طرف کھینچا اور اسے اپنے نیچے گراتے اس کے اوپر ہوا۔ کیا بکواس کر رہی ہو، پھر سے بولو۔ ماتھے پہ تیوری چڑھائے وہ اسے گھورتے بولا، جبکہ اس کا تنفس بری طرح بگڑا تھا۔ جان لے لوں گا میں تمہاری، اگر کچھ بھی برا سوچنے یا کرنے کی جرت بھی کی تو۔ زور سے اسے بستر پہ جھٹکتا وہ اٹھا ہی تھا۔ ہیلپ ہیلپ، پلیز کوئی بچاؤ۔ مومن شاہ کرنٹ کھاتا پیچھے مڑا اور بنا سوچے سمجھے اس کے لبوں پہ ہاتھ رکھتا اسے آنکھوں ہی آنکھوں میں چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ چپ، آواز نہ آئے ورنہ۔ ابھی وہ مزید کچھ کہتا کہ دروازہ بجا تھا۔ مومن نے گہرا سانس خارج کرتے دروازے کی جانب دیکھا، پھر دانت پیستے اسے دنیا کے 8ویں عجوبے کو پروانے سے دروازہ کھولنے کا اشارہ کیا۔ وہ پیچھے ہوتا دروازے کی جانب بڑھا اور دروازہ کھول دیا۔ رضوان، ہم گھر کب جائیں گے؟ خوبصورت صبح کا آغاز بھی خوبصورت ہوا تھا۔ وہ بہت خوش تھی، ہر پل ہر لمحہ وہ اس کے ساتھ تھا۔ صبح سے موسم بھی ابر آلود تھا۔ کافی وقت ریزورٹ کی بالکنی میں کھڑے وہ ٹھنڈی ٹھنڈی فوار کو انجوائے کر رہے تھے۔ چلے جائیں گے، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ یزدان نے محبت بھری نظروں سے اسے دیکھا تو سامنے برف سے ڈھکے پہاڑوں کو دیکھنے لگی۔ اندر چلو، بہت ٹھنڈ ہو گئی ہے۔ یزدان اس کا ہاتھ تھامے اندر روم میں لے آیا۔ روم میں ہیٹر آن تھا۔ یزدان، ہمیں کاٹیج واپس جانا چاہیے۔ وہ زونی پتہ نہیں۔ انفال، کچھ وقت کے لیے اپنے دماغ سے سب نکال دو پلیز، جیسے میں سب کچھ بھول کے یہاں آپ کے پاس ہوں، آپ بھی بس مجھے یاد رکھیں۔ یزدان نے پھر اس کا زونی نامہ سنا تو خفگی سے بولا، لگتا ہے بارش تیز ہو گئی ہے۔ یزدان، جو موبائل پہ جمی کا میسج پڑھ رہا تھا جو مرحا کے متعلق تھا، انفال کی بات پہ چونکا۔ ونڈو سے باہر کا منظر دیکھتا وہ اٹھ کے ونڈو کے پاس آیا تھا اور جمی کو کال کی تھی۔ اس کی ساری ذمہ داری تم پہ ہے،
اگر ہاسپٹل سے ڈسچارج کر رہے ہیں تو اسے فلیٹ میں لے جائیے اور سب ضرورت کی چیزیں مہیا کر دو۔ میں 2 دن تک بہت بزی ہوں، آ نہیں سکوں گا۔ اور ہاں کاٹیج میں موجود ہے وہ، اس پہ بری کڑی نظر رکھنا۔ بھی کڑی نظر رکھنا۔ کہتے ہوئے فون کاٹ دیا۔ دروازے پہ نوک ہوا۔ ویٹر ایک بہت بڑی پلیٹ میں سلیقے سے ڈرائی فروٹ سجائے لایا تھا۔ شکریہ کہتے یزدان نے وہ پلیٹ لے لی اور انفال تک پہنچا دیا، جو تکیے سے ٹیک لگائے مومانی سے بات کر رہی تھی۔ واقعی مومانی بہت ٹھنڈ ہے یہاں۔ باتیں کرتے یزدان کو مسکرا کے دیکھا، جو اس کے پاس بیٹھتے LED ریموٹ سے آن کر گیا۔ کچھ دیر بعد فون کرتی ہوئے یزدان کی جانب بڑھی۔ واؤ اتنے پیارے ہیں یہ۔ پلیٹ کی طرف اشارہ کیا اور ایک بادام اٹھا کے منہ میں ڈالا۔ بہت ٹھنڈ لگ رہی ہے۔ آنے خیزی سے پوچھتا ہوا اسے خود سے قریب کرتا بیٹھ کراؤن کے ساتھ ٹیک لگا کیا۔ انفال نے اس کے کندھے پہ سر ٹکایا اور دونوں کی نظریں ٹی وی پہ تھی۔ رومانٹک سانگ پہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے دلوں میں دھڑکنوں کا شور محسوس کر رہے تھے۔ انفال نے گھبرا کے نظریں نیچی کر لی۔ ان 2 دنوں میں یزدان کا لب و لہجہ، دیکھنے کا انداز، محبت کے جذبات، سبھی کچھ الگ سا محسوس کر رہی تھی اور خود کو دنیا کی سب سے خوش نصیب لڑکی سمجھنے لگی تھی۔ لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ آنے والے وقت نے اس کے لیے اتنی بڑی آزمائش تیار کر رکھی تھی۔ اللہ دے کے بھی آزماتا ہے اور لے کے بھی۔ اللہ نے اسے ساتھ کو لیا تو اس پہ بہترین عطا کیا۔ اب اگر وہ بہترین لیتا تو… دروازہ کھلا تو سامنے ہی اپنے ماں باپ کو دیکھ وہ لب بھیجے سر جھکا گیا۔ فروا بیٹا آپ… پروین بیگم اسے مومن کے روم میں دیکھ منہ پہ ہاتھ رکھ گئی، جبکہ کمشنر جاوید صاحب بری طرح غصے میں آئے تھے۔ انکل آنٹی پلیز کچھ غلط مت سمجھیے گا، میں آپ کو ساری بات سمجھاتی ہوں۔ فروا فوراً سے آگے بڑھی کہ مومن نے اس کی کلائی پکڑ کے کھینچا۔ اپنی بکواس بند کرو اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ مومن نے غصے سے اسے پرے جھٹکا کہ کمشنر صاحب کی برداشت سے باہر۔ مومن قابو رکھو خود کو، اور تم لڑکی کیا کر رہی ہو اس وقت یہاں؟ ان کی کڑکدار آواز پہ ایک پل کو فروا بھی ڈری تھی۔ انکل میں اور مومن ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں۔ جھوٹ کا پلندہ شروع ہو چکا تھا۔ مومن نے رخ موڑتے خود پہ ضبط کرنا چاہا، جو انتہائی مشکل لگ رہا تھا، لیکن میرے داد جی کو پتہ چل گیا۔ میں نے مومن جی سے کہا کہ رشتہ لے کر آئیں تو یہ انکار کر گئے۔ جب تک سحر کی شادی نہیں ہو جاتی وہ نہیں آ سکتے۔ اب بھلا آپ بتائیں اس میں میرا کیا قصور؟ داد جی غصے میں میری شادی کسی اور سے کرنے لگے ہیں، اور میں کیسے کسی اور سے؟ فروا اب باقاعدہ رونے لگی۔ پروین بیگم نے فروا کو گلے سے لگایا اور تسلی دیتے شک کی نظروں سے بیٹے کو دیکھا۔ اس نے بے یقینی سے ماں اور باپ کو دیکھا، جن کی نظروں میں آج اسے اپنے لیے کچھ اور ہی دکھا تھا۔ موم، بابا جھوٹ بول رہی ہے یہ، اس کی تو… وہ غصے سے آگے بڑھا، جبکہ فروا پروین بیگم کے پیچھے چھپی اور کمشنر صاحب بیچ رستے میں حائل ہوتے ایک زوردار تھپڑ مومن شاہ کی گال پہ مار گئے۔ سبھی نے حیران ہوتے ان کو دیکھا، جبکہ مومن شاہ کی نظروں میں اپنے باپ کو دیکھ ایک بے یقینی سی کیفیت چھائی تھی۔ بابا… وہ کچھ بول ہی نہ پایا۔ بس مجھے آپ سے ہرگز یہ امید نہیں تھی۔ آپ نے میرا بھروسہ توڑا، آپ کو معافی نہیں مل سکتی۔ کہتے ہوئے وہ اب حیران پریشان کھڑی فروا کی جانب گئے۔ وہ ڈر کے مارے سر جھکا گئی۔ آپ گھر جائیں، کل ہم آ جائیں گے رشتہ لے کے آپ کا، بے فکر رہیے۔ اگر میرے بیٹے نے کمٹمنٹ کیا ہے تو اسے نبھائے گا بھی۔ سخت گیر آواز میں وہ کہتے وہ باہر نکلے کہ پھر سے واپس مڑے۔ ڈرائیور آپ کو چھوڑ آئے گا، اور ایک بات میری یاد رکھیے گا، ہمیشہ شریف گھرانے کی بیٹی آدھی رات کو کسی بھی لڑکے سے ملنے نہیں آتی۔ اپنی اور اپنے گھر والوں کی عزت کا خیال رکھیے۔ اب کی بار ان کے لہجے میں نرمی بالکل بھی نہیں تھی۔ فروا کو شرمندگی نے آ گھیرا۔ پروین بیگم اس بات میں سر ہلاتی شوہر کے پیچھے ہی باہر نکل گئی۔ سحر اپنی پھپھو کے گھر گئی تھی، ورنہ ضرور فروا کو بانڈا پھوڑ دیتی۔ ان کے نکلنے کے بعد فروا نے ڈرے ہوئے مومن شاہ کی جانب دیکھا، لیکن مومن شاہ کا سرخ چہرہ اور غصے سے بھرا انداز فروا کو بری طرح ڈرا گیا۔ چپ چاپ وہاں سے نکلنے میں ہی اس نے عافیت جانی۔ یہ کس کا گھر ہے؟ مرہا نے جمے سے پوچھا، جو اسے لیے ایک فلیٹ میں آیا تھا۔ یزدان سر کا ہی ہے، بنا دیکھے جواب دیا۔ مرہا اندر کی جانب بڑھ گئی۔ یہاں اور کوئی نہیں رہتا؟ اور اتنا بڑا فلیٹ خالی دیکھتے حیران ہو رہی تھی۔ اس وقت وہ جمے کے ساتھ اسلام آباد میں تھی، اور یزدان جب تک اس کے متعلق گھر میں سب کو بتا نہیں دیتا تب تک اسے گھر نہیں لے جا سکتا تھا، اور ایسے میں جب ساتھ کا بھی کوئی پتہ نہیں تھا، وہ چاہتا تھا کہ اس تک پہنچ جائے اور ساری سچائی جان لے، پھر ماں اور باپ اس سلسلے میں بات کرے۔ تب تک وہ اس کے اسلام آباد کے فلیٹ میں رہنے والی تھی۔ کل تک ایک ملازمہ کا بندوبست کر دیا جائے گا۔ ضرورت کا سارا سامان لے آیا ہوں، آپ دیکھ لیجئے گا، میں چلتا ہوں، اور اگر کوئی مسئلہ ہو تو کال کر لیجئے گا، اس میں میرا نمبر فیڈ ہے۔ ایک موبائل اس کی طرف بڑھاتے کہا تو مرہا نے اس بات میں سر ہلاتے موبائل لے لیا۔ جمی جا چکا تھا، لاک لگاتی وہ واپس آئی تھی۔ گزرے لمحوں کے درد نے ایک بار پھر اسے پنکھ پھیلائے تھے۔ مرہا کی آنکھیں پانیوں سے بھر گئی۔ اس نے ساتھ کے لیے سب کچھ چھوڑ دیا، یہاں تک کہ اپنی عزت کو، اپنے گھر والوں کی عزت کو داؤ پہ لگا دیا، اور بدلے میں ساتھ نے اسے کیا دیا؟ ذلت، رسوائی، درد، تکلیف، بے وفائی۔
شاید گھر سے بھاگ جانے والی لڑکیوں کے ساتھ یہی سلوک ہوتا تھا۔ اس سے بھی برا، اللہ کو اس پہ ترس آ گیا اور یزدان کو فرشتہ بنا کے بھیج دیا، ورنہ وہی مر کھپ جاتی، کسی کو بھی نہ پتہ چلتا۔ وہ سسکیوں سے رو پڑی۔ داجی افراسیاب اور اس کی فیملی سے بہت دل سے مل رہے تھے، جبکہ فروہ تیار ہوئی بیٹھی مومن اور اس کی فیملی کا انتظار کر رہی تھی، جن کا دور دور تک کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ فروہ بی بی، آپ کو باہر داجی بلا رہے ہیں۔ ملازمہ نے آ کے اسے چونکا دیا۔ اس کا دل بہت برا ہوا۔ ٹھیک ہے تم جاؤ، میں آتی ہوں۔ ایک آخری بار کوشش کی کہ مومن کے نمبر پہ کال ملائی۔ کال جا رہی تھی لیکن وہ اٹھا ہی نہیں رہا تھا۔ مومن شاہ، اگر تم آج نہ آئے تو میری موت کی ذمہ دار تم ہوگے، یاد رکھنا۔ ایک وائس میسج مومن کے نمبر پہ کرتی وہ موبائل پہ نظر جمائے بیٹھ گئی۔ میسج سین ہو گیا تھا۔ فروہ کا دل بہت زور سے دھڑکا۔ 1 منٹ، 2 منٹ، 5 منٹ گزر گئے، کوئی جواب نہ آیا۔ فروہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو ٹھیک ہے مسٹر مومن شاہ، نہ آؤ، لیکن جب میں مر جاؤں گی تب تو آؤ گے نا۔ پاس بڑے دراز سے ایک بلیڈ نکالا اور اسے اپنی کلائی پہ رکھا۔ آنکھیں بند کرتی وہ مومن کو ہی سوچ رہی تھی، اور ہاتھ کلائی کی نس کاٹنے پہ تھا۔ کسی پل کسی نے ہاتھ سے اس کا ہاتھ تھاما۔ فروہ نے دھیرے سے اپنی پلکوں کی باڑ اٹھائی اور آنے والے کو دیکھا۔ آنے والا اور کوئی نہیں مومن شاہ تھا، جو غسیلی نظروں سے اسے گھور رہا تھا۔ مومن، فروہ کے اندر جیسے کسی نے روح پھونک دی۔ ایک سرشاری کسی انداز میں اٹھی تھی۔ مومن بنا کچھ کہے اس کا ہاتھ تھامے دروازے کی جانب بڑھا۔ فروہ نے گھبرا کے جھٹکے سے چھڑایا۔ مومن، کہاں لے کے جا رہے ہو؟ فروہ کے حسین ماتھے پہ بل پڑے۔ نیچے تمہاری داجی کے پاس۔ انہوں نے وہاں موجود سب کو بتانے کے 2 قدم کا فاصلہ مٹا اس کے قریب ہوتا سنجیدہ نظروں سے اسے دیکھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے کتنا پیار کرتے ہیں، اور میرے علاوہ تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی۔ مومن کے لہجے کو بنا کسی تاثر کے محسوس کرتی وہ سہمی تھی۔ چلو۔ مومن نے پھر سے اس کا ہاتھ تھاما اور دروازہ اوپن کرنے لگا۔ نہیں، فروہ نے ہاتھ چھڑایا۔ ایسا نہیں ہو سکتا داد جی، سب کیا سوچیں گے میں تمہیں میرے کمرے سے نکلتا دیکھ؟ داد جی تو مر ہی جائیں گے۔ وہ رو دی تھی۔ مومن کا بوسہ آیا۔ تم جیسی پوتی کے داد جی ہونے سے بہتر ہے وہ مر جائیں۔ بے دردی سے کٹھور پن سے کہتا وہ فروہ کا دل تو کھا گیا۔ مومن، وہ دبی دبی آواز میں چل رہا ہے، دیکھو فروہ، میں ایک اسٹریٹ فارورڈ انسان ہوں، 1 منٹ میں فیصلہ لینے والا۔ اگر تمہیں مجھ سے رشتہ جوڑنا ہے تو آج ابھی اسی وقت فیصلہ کرنا ہوگا۔ ابھی باہر جا کے سب کے سامنے اپنے پیار کا اظہار کرو گی اور نکاح ہوگا۔ مومن کے بعد پہ اس نے تڑپ کے حیرت سے اسے دیکھا۔ کیا ہوا، ڈر گئی؟ تم تو آدھی رات کو میرے روم میں آ گئی تھی، یہی تو چاہتی تھی نا تم، اب کیا ہوگا؟ مومن اس کے پاس ہوتا پوچھنے لگا۔ ایسے مت کرو مومن پلیز، انکل آنٹی وہ بھی آ جائیں گے، بلکہ بابا تو مولوی کو لے کے آئیں گے میری ایک فون کال پہ۔ اب تم بتاؤ کیا فیصلہ ہے تمہارا؟ مومن نے سب اس پر ڈال دیا۔ وہ سخت کنفیوز تھی۔ مومن کے ساتھ باہر جاتی تو داجی نے قبول نہیں کرنا تھا، اور مومن کے بغیر جانا، افراسیاب کے رشتے کو ہاں کرنا، وہ بری طرح پھنس گئی تھی۔ ٹھیک ہے تم جاؤ یہاں سے، میرے داجی جو فیصلہ لیں گے مجھے قبول ہوگا۔ آنسو سے در آواز میں کہتے وہ دل پہ پتھر باندھ گئی۔ مومن شاہ نے ایک کٹیلی نظر اس پر ڈالی۔ اس کے پاس سے ہو کے وہ باہر نکلنے لگی کہ مومن نے اس کی کلائی تھامی۔ اور تمہیں لگتا ہے میں تمہاری بات مان لوں گا، وہ بھی اتنے تماشے کے بعد؟ مومن کی سخت آواز اس کی سماعت سے ٹکرائی تو وہ اب کے بار سے ناسمجھی سے دیکھنے لگی۔ مومن اس کا ہاتھ تھامے باہر نکلا اور سیڑھیاں اترنے لگا۔ فروہ کا تو مانو سانس ہی رک گیا تھا۔ مومن نے اسے یہ توقع نہ تھی فروہ کو کسی غیر شخص کے ہاتھ تھامے اترتے دیکھ۔ وہاں موجود سبھی لوگ اپنی جگہ سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ داجی نے پلٹ کے دیکھا تو ان کی آنکھوں میں چنگاریاں سے بھر گئی۔ السلام علیکم داد جی، ویلکم نہیں کریں گے اپنے ہونے والے داماد کا؟ بنا کسی تاثر کے کہتے وہ وہاں موجود سب کو چونکا گیا۔ یہ سب کیا ہے؟ افراسیاب کے والد سخت گیر آواز میں بولے۔ یہ 2 پیار کرنے والوں کا امتحان ہے جنہیں دنیا الگ کرنا چاہتی ہے، لیکن ہم ایک ہو کے رہیں گے۔ فروہ کی آنکھوں میں دیکھ کر کہتا اس کا اور اپنا ہاتھ ملائے وہ سب کو دیکھ رہا تھا۔ جھوٹ ہے، بکواس کر رہا ہے، میری پوتی ایسی نہیں، پتہ نہیں کیسے اندر گھس آئے یہ ایس پی، گارڈ، سیکیورٹی۔ داجی غصے سے کہتے چلائے تھے۔ ایس پی؟ افراسیاب اور اس کے والد نے ایک دوسرے کو دیکھا اور اشارے سے چلنے کا بولا۔ داجی ہمیں بھی چلنا چاہیے۔ انہوں نے قدم باہر کی طرف بڑھایا۔ رکیے آپ، یہ شخص غلط کہہ رہا ہے، میری پوتی کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ داجی نے تڑپ کے ان سے کہا، لیکن وہ رکے ہی نہ۔ ان کے جانے کے بعد داجی مومن اور فروہ کی جانب مڑے۔ کیا فضول بکواس ہے یہ، چھوڑو میری پوتی کا ہاتھ۔ غصے کی آخری حد کو چھوتے وہ بولے تھے، اپنی پوتی سے پوچھ لیں کیا وہ بھی یہی چاہتی ہے؟ مومن نے پورے یقین سے کہا۔ فروہ نے پلٹ کے اسے دیکھا، بے بسی کی انتہا پر تھی وہ۔ فروہ ہاتھ چھوڑ دو اس کا، داجی نے فروہ کو نرمی سے کہا۔ فروہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے۔ کہیں نہ کہیں دل میں وہ بھی مومن کو چاہنے لگی تھی، لیکن اس طرح سے سب ہو ایسا نہیں سوچا تھا۔ فروہ، داجی کی آواز پہ اب کی بار للکار تھی۔
فروا نے ہاتھ چھڑایا اور داجی کی طرف بڑھنے لگی کہ مومن نے واپس اس کی کلائی تھام کے اپنی طرف کھینچا۔ آج تم نے خود ہاتھ چھڑایا ہے، آج کے بعد میرے قریب بھی مت آنا اور میری فیملی سے بھی دور رہنا، ورنہ جان لے لوں گا تمہاری۔ 2 انچ کے فاصلے پہ اسے گھورتا سر غصے سے کہتا وہ واپس اس کا ہاتھ جھٹکتا وہاں سے باہر کی جانب بڑھا۔ داجی، فروا داجی کی طرف لپکی کہ داجی نے کھینچ کے ایک تھپڑ اس کے رسید کیا۔ اس تھپڑ کی آواز پر مومن کی چاہتے قدم تھمے۔ آپ ہمیں بے وقوف سمجھتی ہیں، کیا ہم حقیقت نہیں جانتے؟ خبردار، خبردار، جو آج کے بعد گھر سے قدم بھی باہر رکھا یہ شخص سے دوبارہ ملی، ورنہ مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، سمجھی؟ آپ انتہائی غصے میں اور کرب سے کہتے ہوئے اپنے کمرے کی جانب بڑھ گئے۔ آنسو آنکھوں میں لیے اس نے گال پہ ہاتھ رکھے مومن شاہ کی طرف دیکھا جو اسے ہی دیکھتا ایک قدم پیچھے کی طرف لیتا وہاں سے چلا گیا۔ کیا عجیب قسمت پائی تھی، اب چاہت قریب ہو کے بھی دور ہو گئی، کیسی یہ بے بسی چھائی تھی۔ عادل، آپ ایک بار سوچ لیں، مجھے پاکستان لے جانا آپ کے لیے مسئلہ کھڑے کر دے گا۔ کرن نے ایئرپورٹ پہ عادل کو پھر سے سمجھانا چاہا، مجھے اپنے مسئلے سالو کرنے آتے ہیں، تم اس کی ٹینشن مت لو، اور ویسے بھی تمہیں وہاں اپنی بیوی کی حیثیت سے نہیں لے کے جا رہا، کزن بن کے جا رہی ہوں میری، اس لیے کوئی ایشو نہیں ہوگا۔ عادل نے سہولت سے پلاننگ بتاتے کرن کو لاجواب کر دیا۔ دوسری جانب رخ کرتے اپنے اندر کے کرب کو چھپایا۔ کتنا سنگ دل انسان تھا، کتنے آرام و سکون سے سب کہہ دیا، ایک بار نہیں سوچا مجھ پہ کیا بیتے گی۔ اینڈ ڈونٹ وری، حالات سازگار ہوتے ہی میں خود زونی کو ہماری شادی کا بتا دوں گا۔ اچانک بتایا تو نہ جانے وہ کیا کر دے، وہ بہت جلد ریئیکٹ کر جاتی ہے، صبر اس کے اندر بالکل نہیں، لیکن امید کرتا ہوں تم صبر و تحمل کا مظاہرہ کرو گی اور میرا ساتھ دو گی۔ جہاز نے اڑان بھری، عادل نے اس کے ہاتھ پہ اپنا ہاتھ رکھا، کرن نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات میں سر ہلا گئی، اب اسے ہی کمپرومائز کرنا پڑنا تھا، دوسرا آپشن تھا بھی کوئی نہیں۔ عادل اس کا شوہر تھا مجازی خدا، وہ اس لمحے اس نے اس کی مدد کی جب حقیقتاً وہ بری طرح پھنسی ہوئی تھی۔ عادل نے اسے اس مشکل سے نکالا، وہ عادل کے لیے مشکل نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے اس کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر ہی لیا۔ بیٹا کچھ تو پتہ چلے، آخر کیوں منع کر دیا آپ نے فروا کے گھر جانے سے؟ پروین بیگم نے کوئی 10ویں بار اس سے پوچھا، ہر بار کی طرح انہیں ابھی بھی خاموشی میں جواب ملا، اماں کچھ سوالوں کے جواب نہیں ہوا کرتے، بھول جائیے سب۔ میرا سانس خارج کرتا وہ اٹھا تھا، کیسے بھول جاؤں، جانتے ہو جب آپ کے بابا کے سامنے میں نے آپ کے لیے سٹینڈ لیا تو انہوں نے مجھ سے کیا کہا؟ پروین بیگم دکھ سے بولی۔ مومن نے سوالی نظروں سے انہیں دیکھا، کیا وہ جانتے ہیں وہ لڑکی غلط ہے اور ان کا بیٹا صحیح، لیکن پھر بھی اس کے باوجود ہم رشتہ لے کے جائیں گے، کیوں؟ کیونکہ اس لڑکی کا آپ کے کمرے میں آدھی رات میں ہونا کہیں نہ کہیں آپ ہی کی وجہ سے ہے، آپ کی شہ پہ ہی وہ لڑکی آپ کے کمرے تک رسائی حاصل کر گئی، ورنہ کسی کی جرت نہیں کہ وہ ایس پی مومن شاہ کے کمرے تک کیا اس کے گھر کی دیوار بھی پھلانگ سکے۔ پروین بیگم کی واشگاف الفاظ میں کہیں باتیں مومن شاہ کو چپ ہی کروا گئیں اور وہ وہاں سے خاموشی سے واک آؤٹ کر گیا۔ کیا واقعی فروا میری شہ پہ میرے کمرے تک پہنچی؟ کیا واقعی ایسا ہے؟ وہ خود سے سوال و جواب کرتا الجھاتا۔ نہیں، ایسا بالکل نہیں، مما بہت معصوم ہے، وہ اس لڑکی کی چالاکیاں نہیں سمجھتی، خود کو بچانے کے لیے وہ کسی کو بھی مشکل میں ڈال سکتی ہیں، اور اگر اس کے دل میں کچھ ہوتا تو آج وہ ضرور اسٹینڈ لیتی۔ مومی نے تنفر سے سر جھٹکا، اس کا مقصد میرے گھر والوں کو بلوا کے اپنے گھر ذلیل کرنا تھا اور کچھ نہیں، اپنے دادی کے خلاف وہ کبھی نہیں جا سکتی، اور ایسی صورت میں میرے والدین اس کے گھر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہیں۔ امیزنگ مس فروا فیاض شاہ، تمہیں تمہارے مقصد میں کبھی کامیاب نہیں ہونے دوں گا، اب تمہاری ایک غلطی، صرف ایک غلطی تمہیں کہاں سے کہاں پہنچائے گی تم سوچ بھی نہیں سکتی۔ عادل جیسے ہی کرن کو لیے گھر میں داخل ہوا تو ایک سناٹا چھایا ہوا تھا، وہ بنا بتائے تو آ گیا تھا سرپرائز دینے، لیکن آگے اسے سرپرائز ملنے والا تھا، اس نے سوچا تک نہ تھا۔ زونی زونی بشیرہ وہاں موجود ملازمہ کو آواز دی، صاحب جی آپ آ گئے؟ وہ گھبرائی تھی، زونی کہاں ہے؟ اس نے سنجیدہ انداز میں پوچھا، جی وہ ہکلائی، کچھ پوچھ رہا ہوں، کہاں ہے زونی؟ اب کی بار وہ دبا دبا چلایا، جی وہ گھر پہ نہیں۔ بالآخر اسے بولنا پڑا، یہ میں جانتا ہوں وہ کہاں ہے، مجھے یہ بتاؤ۔ وہ اس کے قریب آیا تو وہ بیچاری گھبرائی، وہ تو آپ کے جانے کے بعد ہی چلی گئی تھی، اس نے ڈرتے ڈرتے جواب دیا۔ کہاں؟ دھڑکتے دل سے پوچھا، یہ تو مجھے نہیں پتا، لیکن وہ ملازم کے ساتھ گئی تھی۔ کس ملازم کے ساتھ؟ لہجہ قدرے سخت ہوا۔ فراز، ملازمہ کے تو ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ عادل نے فوراً فراز کا نمبر ملایا اپنے دبئی والے نمبر سے۔ جی سر۔ دوسری طرف سے فوراً نمبر دیکھ کے اٹھا لیا گیا۔ کہاں ہو تم؟ سخت لہجے میں پوچھا۔ سر لاہور، اپنے اپارٹمنٹ میں ڈیوٹی پہ۔ وہ ذرا سا بھی جھوٹ بولتے نہ جھجکا۔ عادل نے دانت پیسے، اگر 1 منٹ میں سچ نہ بتایا تو جہاں ہوں وہیں آ کر زندہ زمین میں گاڑ دوں گا۔ عادل کی سخت غصیلی آواز سنتا ہوا گڑبڑا گیا۔ سر اس وقت مری میں ہے۔ اگلی بات پہ وہ سچ بول گیا۔ زونی؟ جی انہی کی وجہ سے یہاں آیا ہوں،
اب فراز نے کچھ بھی چھپانا ضروری نہ سمجھا۔ مجھے ساری بات بتاؤ۔ فون ہاتھ میں پکڑے وہ وہاں سے بالکنی کی طرف نکل آیا، جبکہ کرن وہی گہرا سانس خارج کرتے ایک صوفے پہ بیٹھ گئی اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی۔ نہ جانے زندگی اور کتنی مشکل ہونے والی تھی۔ ٹھیک ہے میں آ رہا ہوں، کہتے ہوئے فون بند کرتے ہوئے کرن کی طرف آیا۔ کرن، مجھے بھی جانا ہوگا، تم یہی رہو گی؟ آپ کہاں جا رہے ہیں؟ اٹھتے ہوئے گھبرا کے پوچھا۔ جلد آ جاؤں گا، اس گھر میں تم بالکل محفوظ ہو، گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ عادل نے نرمی سے بات کی، جبکہ چہرے پر پریشانی واضح تھی۔ بشیرہ، ملازمہ جو وہاں سے اندر کی طرف غائب ہو گئی تھی۔ عادل نے غصے سے آواز دی، جی صاحب جی، انہیں لیفٹ والے روم میں لے جاؤ اور جس چیز کی بھی ضرورت ہو خیال رکھنا۔ ملازمہ سے کہتے وہ اب 2 بار کال پہ کسی سے بات کرنے کے لیے نمبر ڈائل کر رہا تھا۔ آئیے بی بی جی۔ ملازمہ کے بولنے پہ کرن چونکی، جو اس کا سامان اٹھائے اس سے اپنے ساتھ چلنے کا اشارہ کر رہی تھی۔ کرن نے ایک نظر عادل کے پوش پر ڈالی اور ملازمہ کے ساتھ اندر کی جانب بڑھ گئی، جبکہ عادل پہلی فلائٹ سے اسلام آباد جانے کے لیے تیاری میں تھا۔ چیئرلفٹ پر بیٹھے یزدان اور انفال دنیا کے ہوش بلائے ہوئے ارد گرد کے حسین مناظر میں کھوئے ایک دوسرے کے ہاتھ تھامے بیٹھے تھے۔ کیا ہوا؟ اتنی خاموش کیوں ہوں؟ یزدان نے دھیرے سے سرگوشی کی۔ سب ایک خواب سا لگ رہا ہے، انفال نے کھوئے ہوئے انداز میں کہا۔ وہی یزدان نے اسے کلائی پہ چٹی کاٹی۔ آؤچ، یہ کیا؟ اس نے خفگی سے دیکھا۔ بتا رہا ہوں کہ خواب نہیں حقیقت ہے، یزدان نے پیار سے کہا تو وہ ناراضگی سے رخ پھیر گئی۔ کچھ ہی پل گزرے تھے کہ لفٹ ایک جھٹکے سے رک گئی۔ یہ رک کیوں گئی؟ انفال کو تھوڑا سا خوف آیا، شاید لائٹس چلی گئی ہوں۔ یزدان نے ٹھنڈی ہوا کے جھونکوں کو محسوس کرتے کہا۔ انفال نے نیچے دیکھا تو کافی گہرائی تھی، جھرجھری لیتے پیچھے ہو گئی اور یزدان کا بازو پکڑ کر بیٹھ گئی۔ ڈر لگ رہا ہے؟ یزدان نے رخ موڑ کر اس کی ناک سے ناک مس کرتے پوچھا، تو وہ دھیرے سے مسکرا دی اور اس بات میں سر ہلایا۔ کیوں؟ یزدان نے اس کا ہاتھ تھاما۔ نہیں زیادہ نہیں، تھوڑا تھوڑا، انفال نے دھیرے سے کہا۔ ابھی 15 منٹ ہوئے تھے کہ لفٹ چل پڑی۔ انفال نے دل ہی دل میں شکر ادا کیا۔ وہ زندگی میں پہلی بار لفٹ میں بیٹھی تھی اور شاید آخری بار بھی، کیونکہ اس نے توبہ کر لی تھی کہ اب دوبارہ نہیں بیٹھے گی۔ لفٹ سے اترتے یزدان نے اسے مختلف شاپس پہ لے گیا۔ وہاں اس نے ڈھیر ساری شاپنگ کی۔ یہ دیکھیے یہ کیپ، انفال نے یزدان کو ایک خوبصورت سی کیپ پہنائی۔ یزدان نے اتار کے وہ انفال کو پہنا دی۔ سو بیوٹیفل، اس کے پاس ہوتے کہتے وہ انفال کو شرمانے پہ مجبور کر گیا۔ کھانا کھائیں، بھوک لگی ہے۔ یزدان نے ایک ریسٹورنٹ دیکھا، انفال کو لیا وہاں چلا گیا۔ آرڈر دینے کے بعد وہ انفال کی طرف متوجہ ہوا۔ کل نتھیا گلی چلتے ہیں، کیا خیال ہے؟ اس کے چہرے کو اپنے نظروں کی گرفت میں لیتے محبت سے کہا۔ آپ کے ساتھ تو کہیں بھی جانے کو تیار ہوں، اس کے انداز میں جواب دیتی وہ یزدان کو مسکراہٹ دے گئی۔ کھانے کے بعد جب وہ باہر نکلے تو سالہ باری شروع ہو چکی تھی۔ یزدان سیلفی، انفال نے موبائل کا کیمرہ آن کرتے جوش سے کہا۔ یزدان نے ایک نہیں کہیں زیادہ اپنی اور اس کی تصاویر بنا لی۔ آپ جانتے ہیں یہ سب میں لائف میں پہلی بار دیکھ رہی ہوں، کبھی یہاں آنے کا اتفاق ہی نہیں ہوا تھا۔ انفال اداسی سے بولی، لاسٹ ٹائم بھی مرحا نے آنے کی ضد کی تھی امی سے، لیکن امی نے نہیں آنے دیا۔ پھر آپ سب نے اسلام آباد کا پروگرام بنایا تو اس نے امی کو زبردستی منا لیا۔ ایک بات پوچھو انفال؟ اچانک سے کچھ یاد آنے پہ یزدان نے اس کا ہاتھ تھامے کہا، تم وہاں کیسے گری تھی؟ یزدان نے دامن کو میں اس کا گرنا یاد کرتے الجھن بھرے انداز میں کہا، پتہ نہیں، میں تو خود بھی سمجھ نہیں پائی تھی، اچھی بلی سامنے کا منظر انجوائے کر رہی تھی کہ اچانک کسی نے پش کیا اور میں تو توازن برقرار نہ رکھ سکی اور ریلنگ کو پکڑتے نیچے تھی۔ انفال کو یاد آتے ہی پھر سے خوف آیا۔ شکر تھا آپ آ گئے، ورنہ میں تو۔ پش کس نے کیا؟ دیکھا نہیں تھا، یزدان نے دوبارہ سوال کیا۔ نہیں، وہاں رش ہوگا، شاید کسی نے دھکا دیا اور آگے بڑھ گیا۔ سوچتے ہوئے کہتی وہ سالہ باری انجوائے کرنے لگی۔ یزدان نے بھی مزید کوئی سوال نہ کیا اور اپنی بیوی کے ساتھ ان خوبصورت لمحات کو انجوائے کرنے لگا۔ انہیں ریزورٹ آئے 1 ہفتہ ہو چلا تھا۔ نہ یزدان کا ارادہ تھا واپس کاٹیج جانے کا، نہ انفال نے اسے دوبارہ جانے کے حوالے سے کچھ پوچھا۔ آج کے دن خوب انجوائے کرتے ہوئے واپس آ چکے تھے۔ یزدان شاور لے کے نکلا تو انفال کے موبائل پہ تصویریں دیکھتے مسکراتا پایا۔ یزدان شاور لے کے نکلا تو انفال کے موبائل پہ تصویریں دیکھتے اور اسے مسکراتے پایا۔ اس کے پاس آ کے بیٹھا تو بھی اسے ہوش نہیں تھا، بس وہ ان دنوں بنائی گئی تصویریں دیکھنے میں مگن تھی۔ یزدان اس کی لاپرواہی دیکھتا اس میں گم ہونے لگا۔ دھیرے سے اس کے بالوں میں چہرہ چھپائے وہ کسمسا کے اس کی جانب مڑی۔ آپ کب آئے؟ مجھے پتہ ہی نہیں چلا۔ انفال گڑبڑائی، جب آپ ان تصویروں میں گم تھی۔ یزدان نے اس کے بالوں میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اپنے چہرے سے قریب کیا تو وہ لرزتے دل کے ساتھ چپ ہو گئی۔ اس کے گالوں کو لبوں سے چھوتے وہ اس کے چہرے کو اور رفتگی سے دیکھنے لگا، جو آنکھیں بند کیے گہرے سانس بھر رہی تھی۔ یزدان کے چہرے پر مسکراہٹ کھلنے لگی۔ کچھ پل یوں ہی گزر گئے۔ انفال نے دھیرے سے آنکھیں کھولی۔ یزدان کو مسکراتا دیکھ اس کی شرارت سمجھتے اسے کندھے پہ ایک مکہ جڑ گئی۔ آپ بھی نا، خفگی سے کہتے واپس موبائل اٹھا لیا، جو یزدان نے فوراً اچکتے اسے دور کیا
اسے بستر پہ لٹاتے، اس کا سر دھیرے سے تکیے پہ رکھتا، وہ اس کی بولتی آنکھوں میں اپنی مقناطیسی آنکھیں گاڑ گیا اور اس کے ماتھے پہ لب رکھے۔ وہ ہمیشہ پیار کرنے سے پہلے اس کے ماتھے پہ لب رکھتا، جو اسے بہت معتبر کر دیتا۔ فیضان دھیرے دھیرے اس کی آنکھوں پہ، اس کے ناک پہ، اس کے گالوں پہ بوسہ کنار کرتے ان پہ دانت رکھ گیا۔ انفال نے سسکی بھری، کیا ہوا؟ زیادہ زور کا کاٹ لیا؟ وہ شرارت سے بولا۔ میرا گال ہی کھا جائیں آپ۔ وہ خفگی سے بولی۔ میرا بس چلے تو آپ کو پورا کا پورا ہی کھا جاؤں۔ وہ اس کے لبوں کو پاؤڈ بناتا، اسے اپنے ہونٹوں میں دبا گیا۔ وہ اپنی سانسیں بند ہوتی محسوس کرتی، بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ گئی۔ پتہ نہیں کیسی تشنگی ہے کہ ختم ہی نہیں ہو رہی تھی۔ اس کے ماتھے سے ماتھے جوڑے گہرے سانس بھرتا بولا۔ اس کی آنکھوں کی خماری دیکھتے انفال کی پالکیں کانوں پہ سجدہ ریز ہو گئی۔ اس کی بیوٹی بون پہ ہاتھ پھیرتا مغمور نگاہوں سے اس کی فراک کو انزپ کرنے لگا۔ میرا تو وہ حال ہے، مرض بڑھتا گیا۔ جو دوا دی۔ اس کی فراک کو ہٹاتا، اس کی بیوٹی بون پہ لب رکھتا، اس کی گردن میں منہ چھپا کے انفال کی دھڑکنوں میں عجیب سا تال میل ہوتا دیکھ وہ مزید بہکا جا رہا تھا۔ روم کی لائٹس ڈیم کرتا، وہ اس کی دھڑکنوں پہ جھکتا، اپنی شدتوں کی بارش سے اسے بھگونے لگا۔ وہ ٹو ہاٹ مائی ہاٹ وائف، وہ اس کی کمر کی دونوں مٹھیوں میں جکڑتا، اسے بستر سے تھوڑا سا اوپر اٹھاتا، اب کی بار اس کی بیلی پہ لب رکھتا، اسے تڑپا گیا۔ اس کے نرم لمس ایک دم سے شدت اختیار کرتے تو وہ بھی تڑپ ہی جاتی۔ دھیرے دھیرے رات گزرتی جا رہی تھی، باہر بارش پورے زور و شور سے اپنے جلوے بکھیر رہی تھی، جبکہ یزدان اس پہ بن بادل کی برسات کی مکمل اپنی آغوش میں لیے بھیگتے چلا گیا۔ فروہ یہاں آئے، ایک ہفتے سے وہ اپنے کمرے میں بند تھی، نہ باہر نکلی، نہ ہی داجی سے کوئی بات کی۔ آج وہ بس مردہ حالت میں باہر نکلی تو داجی نے ایک نظر اسے دیکھا تو دل پسیج گیا۔ انہیں دکھ ہوا کہ انہوں نے اتنی سختی کیوں کی۔ داجی کے بلانے پہ وہ خاموشی سے ان کے پاس جا بیٹھی، جبکہ اس کی خاموشی انہیں کھٹک رہی تھی۔ آپ یونی کیوں نہیں جا رہی؟ داجی کے سوال پہ فروہ نے حیرت سے انہیں دیکھا۔ ایسے مت دیکھیں، ہمیں پتہ ہے ہم نے آپ کو باہر نکلنے سے منع کیا ہے، لیکن یونی جانے سے نہیں روکا۔ آپ اپنی پڑھائی مکمل کریں۔ داجی کے کہنے پہ وہ سر جھکا گئی، لیکن جواب میں کچھ نہ بولا۔ آپ بڑی ہو گئی ہیں، سمجھدار ہیں، اچھا برا خوب سمجھتی ہیں، لیکن ایک بات میری ہمیشہ یاد رکھیے گا فروہ، آپ کی داجی آپ کے سب خطاؤں کو معاف کر دیں گے، لیکن عزت پہ سمجھوتا نہیں کریں گے، اور بات آپ کو معلوم ہونی چاہیے۔ کچھ محبت اور کچھ سخت لہجے میں باور کروایا تو وہ اس بات میں سر ہلا گئی۔ جائیں، تیار ہو، یونی جائیں۔ فروہ ان کے کہنے پہ اٹھ گئی، اس کے اندر سب کچھ جیسے ختم ہو گیا تھا۔ فروہ ان کے کہنے پہ اٹھ گئی، اس کے اندر سب کچھ جیسے ختم ہو گیا ہو۔ بے دلی سے تیار ہوتی وہ یونی آ گئی تھی۔ سیر اسے دیکھتی اس کی طرف لب کی۔ چڑیل کہاں تھی اتنے دن سے؟ نہ کوئی عطا نہ کوئی پتہ۔ اللہ کی بندی فون ہی پک کر لیتی میرا۔ میں تو آنے لگی تھی لیکن بھائی نے بس روک دیا۔ سیر شروع ہو چکی تھی، بھائی کے نام پہ وہ چونکی۔ بھائی نے دھیرے سے بولتی وہ سحر کو چونکا گئی۔ ہاں کہتے ہیں کہ آ جائے گی یونی، آج تو مل لینا۔ اور دیکھو تم آ گئی، کتنی بڑی میسنی ہو تم۔ اپنی یونی آنے کا تم نے میرے بھائی کو بتا دیا لیکن مجھے نہ بتایا۔ سیر اپنی شروع ہو چکی تھی، اس کا بہت دل تھا کہ فروہ اس کی بھابھی بن جائے۔ اس بات سے انجان کے پچھلے دنوں کیا ہوا؟ مجھے کچھ کام ہے لائبریری میں آتی ہوں۔ فروہ نظر چرا کے وہاں سے اٹھ گئی۔ سیر اسے بس جاتے ہوئے دیکھتی رہ گئی۔ لائبریری میں آتے ہی وہ ایک کتاب اٹھا کے گمسم کھڑی ہو گئی۔ آنکھیں پھر سے نم ہوئی تو کتاب کو لیے ایک کونے میں جا بیٹھی۔ اس کا دل سخت دکھا ہوا تھا، وہ پہلے کی طرح نہ ہنس رہی تھی نہ بول رہی تھی، بس گمسم سی ہو گئی تھی۔ اسے کافی دیر یوں ہی بیت گئے۔ گہرا سانس خارج کرتے اس نے ارد گرد نظر دوڑائی، اکا دکا ہی اسٹوڈنٹس تھے۔ ابھی وہ اٹھتی کہ ایک دم سے شور برپا ہوا، جلدی سے باہر نکلو، یونیو میں بم ہے۔ کسی نے آتے ہی اونچی آواز میں چلا کے کہا تو فروہ کے ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کیا کرے، پہلے ہی اس کا دماغ معوف تھا، اوپر سے آج ہی وہ یونی آئی اور یہ سب۔ سارے ہی باہر بھاگ چکے تھے، وہ وہاں اکیلی تھی۔ دھیرے سے اٹھی اور قدم باہر کی جانب بڑھائے۔ دروازے کے پاس جا کے دیکھا تو کوئی بھی نظر نہ آیا۔ ماتھے پہ پسینے کی لکیریں نمودار ہوئی، اس کا کانفیڈنس پھر سے لوز ہو گیا۔ اسے سمجھ نہ آئی کہ کس طرف جائے۔ ایسا کبھی کبھار اس کے ساتھ ہو جاتا تھا، جب وہ بہت ٹینشن میں ہوتی تھی، اس کا دماغ معوف ہو جاتا۔ بنا رستے کا تعین کرتے وہ باہر کی بجائے اندر کی طرف بڑھ گئی اور تیز تیز چلنے لگی، لیکن اسے کہیں کوئی نظر نہ آیا۔ وہ مزید پریشان ہو گئی۔ یا اللہ کیا کروں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے اوپر کی طرف دیکھتی، اللہ سے فریاد کرنے لگی کہ تبھی دور سے اسے کوئی اپنی طرف آتا دکھائی دیا۔ بھیا بھیا! سیر باقی اسٹوڈنٹس کے ساتھ یونی کی گیٹ تک پہنچ چکی تھی۔ سامنے مومن کو دیکھتی اس کی جان میں جان آ گئی۔ گڑیا ٹھیک ہو؟ وہ بھی بہن کی جانب بڑھا۔ پوری یونی کو پولیس فورس نے آ گھیر لیا۔ گاڑیاں وہاں موجود تھی جو اسٹوڈنٹس کو یونی کے ایریے سے دور لے جا رہی تھی۔ ایک گاڑی کا دروازہ کھولتے مومن نے سیر کو اندر بٹھایا۔ بھیا وہ فروہ، وہ اندر ہی ہے۔ سیر اونچی آواز میں چلائی، واٹ؟ وہ آج یونی آئی ہے؟ مومن کو سخت حیرت کا جھٹکا لگا۔
آج ہی آنا تھا اس نے؟ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کہاں ہے وہ؟ بے چینی سے پوچھا۔ بھیا لائبریری کی طرف گئی تھی وہ، سحر نے پریشانی سے کہا۔ نوفل، سحر کو گھر چھوڑ دینا صحیح سلامت تمہاری ذمہ داری ہے، نوفل سے کیا تھا، خود یونی کے اندر کی جانب بڑھا۔ نوفل نے گاڑی سٹارٹ کی اور وہاں سے باہر نکلتا چلا گیا۔ سحر دل ہی دل میں فرح کی سلامتی کی دعا کرنے لگی۔ فروا کو آنسوؤں کی وجہ سے کچھ صاف دکھائی نہ دیا۔ ایک جھٹکے سے کسی نے اس کا بازو پکڑ کے کھینچا اور وہ ساتھ گھسیٹتی چلی گئی۔ اس نے مزاحمت نہ کی، آنسو لڑک کے گالوں پہ گرتے چلے گئے۔ حادثہ میں ساتھ چلتے مومن شاہ کو دیکھا جو اسے یونیورسٹی سے باہر لے آیا تھا۔ مومن شاہ، تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ کمشنر صاحب اس کی جانب بڑھے تو وہ لب بھیج گیا، جبکہ فروا کا ہاتھ اس نے ابھی نہ چھوڑا تھا۔ سر، وہ چاہ کے بھی کچھ نہ بول پایا۔ کوئی اور ہوتا تو اچھا سا جواب دے سکتا تھا، باپ سامنے تھا، کیسے بولتا؟ میری بات کا جواب؟ کمشنر صاحب کو اس کی ڈھٹائی پہ غصہ آنے لگا۔ سر، میری بہن اس یونی میں پڑھتی ہے، چبا چبا کے کہا۔ اگر میں غلط نہیں تو وہ ابھی کچھ دیر پہلے ہی جا چکی ہیں، اور یہ فروا کی طرف اشارہ کیا جو ناسمجھی سے باپ بیٹے کی گفتگو سن رہی تھی۔ مومن نے پلٹ کے ایک نظر فروا کی طرف دیکھا۔ سر، شی از فیملی، اس کے پر اعتماد انداز پہ جہاں کمشنر صاحب نے بھویں سکڑی، وہیں فروا نے حیرت سے مومن کی پشت کو دیکھا۔ آپ کمشنر صاحب کچھ کہتے ہیں کہ سر، بم اسکواڈ ٹیم پہنچ چکی ہے، پلیز جلدی آ جائیے۔ انسپیکٹر بلال، 2 کلومیٹر کے اندر تک کا سارا ایریا کلیئر ہونا چاہیے فوراً، اور آپ دوبارہ مجھے نظر نہ آئیں یہاں۔ بلال سے کہتے ہوئے آخر میں مومن شاہ کو آنکھوں ہی آنکھوں میں تنبیہ کرتے اندر کی طرف بڑھا۔ اپنا کام چھوڑ کے مجھے پہ نگرانی کرنا ہے انہوں نے۔ زیر لب کہتا ہوا فروا کی طرف مڑا اور اسے گاڑی میں بٹھایا۔ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ مومن شاہ نے ماتھے پہ تیوری ڈالے فروا کو دیکھا۔ اس نے گہرا سانس خارج کیا۔ وہاں تمہارے ابو اتنے مشکل میں ہیں اور تم انہیں چھوڑ کے وہاں سے کیسے آ سکتے ہو؟ کتنے خود غرض ہو تم، فروا نے منہ بگاڑتے کہا۔ تمہیں بہت پتہ ہے، مومن نے ایک گھوری سے اسے نوازا۔ پتہ چل گیا ہے اس لیے کہا، ترقی پر ترقی جواب دیا۔ یونی میں کوئی بم نہیں، موڑ کاٹتے دھیمے لہجے میں کہا۔ کیا مطلب؟ پھر وہ سب؟ مطلب وہ سب تم نے کیا، لیکن کیوں؟ فروا کو غصہ آیا۔ تمہیں بتانا ضروری نہیں سمجھتا۔ اسے اس کے گھر کے باہر اتارتا وہ گاڑی واپس موڑنے لگا۔ تم نہ انتہائی فضول قسم کے انسان ہو۔ فروا نے اس کی گاڑی کی بونٹ پر مکہ مارا۔ مومن نے سر جھٹکا اور بلال سے بات کرنے لگا۔ ہاں بولو۔ کام ہو گیا سر۔ آگے سے خوشی سے چہکتی آواز میں مومن شاہ کے چہرے پہ تبسم بکھرا۔ اس کا شکار فہد کا چھوٹا بھائی تھا جو اسی یونی میں پڑھتا تھا، اور فہد کو پکڑنے کے لیے اس کے بھائی کو یونی سے غائب کروانا تھا، جو مومن نے کر لیا۔ ڈیوٹی افورڈ آ کے کہ وہ یونی میں بم ہے، میں ٹھیک 15 منٹ میں پہنچ رہا ہوں، کہتے ہوئے اسے کال کاٹنی پڑی۔ سامنے پولیس اس کا راستہ روک کے کھڑی تھی۔ جی فرمائیے، آئیبرو چڑھاتے پوچھا۔ آپ کو ہمارے ساتھ پولیس اسٹیشن چلنا ہوگا، کانسٹیبل نے کہا۔ وجہ؟ تیکھے انداز میں پوچھا۔ وہ آپ کو کمشنر صاحب بتائیں گے، کانسٹیبل نے مہذب انداز میں کہا۔ مومن گاڑی سے نکلتا ان کے ساتھ ہو لیا، جبکہ اس کی گاڑی کو ایک کانسٹیبل نے اپنی حراست میں لیا۔ عادل پہلی فلائٹ سے اسلام آباد پہنچ گیا تھا۔ وہ کس طرح خود پہ ضبط رکھے ہوئے تھا یہ صرف وہی جانتا تھا۔ اسلام آباد میں اسے فراز پک کرنے آ چکا تھا۔ گاڑی میں بیٹھتے اس کے چہرے پہ انتہا کا غصہ تھا۔ زونی مری کیوں گئی ہے؟ دل پہ پنپتا سوال فراز سے کر گیا۔ سر، وہ مسٹر اینڈ مسز یزدان بھی وہی ہیں۔ فراز نے ایک ہی جملے میں ساری بات عادل کو سمجھا دی۔ مطلب زونی یزدان بھائی کے پیچھے؟ لیکن کیوں؟ آخر اس کے دماغ میں چل کیا رہا ہے؟ کیوں گئی ہے وہ ان کے پیچھے؟ کسی ہوٹل میں ہے وہ؟ اگلے سوال پہ فراز نے لب بھیجے۔ سر، وہ مسٹر یزدان کے کاٹیج میں ہے، کہتے ہوئے ذرا کا ذرا رکا۔ واٹ؟ عادل کا تیش کے مارے برا حال تھا۔ وہ وہاں؟ سر، باقی آپ ان سے خود بات کر لیجئے گا پلیز، فراز نے منمناتے ہوئے کہا۔ تم سے تو میں بعد میں نمٹوں گا، مجھے اس کے گھر سے نکلنے کی اطلاع کیوں نہیں دی، لیکن پہلے مجھے وہاں لے کے چلو، سپیڈ فاسٹ کرو، عادل نے غصہ ضبط کرتے کہا۔ فراز اب کی بار چپ ہی رہا۔ یزدان کے نمبر پہ جمی کی کال تھی۔ سر، زاد غائب ہو چکا ہے۔ واٹ؟ میں نے کہا تھا نا اس پہ نظر رکھنا۔ پھر کیسے؟ یزدان کو غصہ آیا۔ سر، اب تک وہ ہماری نظر میں ہی تھا، لیکن جمی گڑبڑایا۔ کتنی دیر ہوئی؟ سر، 2 گھنٹے سے ہمیں نہیں مل رہا۔ جمی نے ارد گرد سب جگہ دیکھ لیا لیکن ساتھ غائب تھا۔ ٹھیک ہے، تلاش جاری رکھو اور مجھے رپورٹ کرتے رہو۔ سر، جمی کی آواز پہ جو کال بند کرنے لگا تو چونکا۔ سر، اپنا خیال رکھیے گا، شاید اسے آپ کا پتہ لگ گیا ہے، جمی پریشانی سے بولا۔ یزدان نے کال کاٹ دی۔ ساتھ کا غائب ہونا صحیح نہیں تھا۔ وہ اب تک ساتھ کو اس لیے آزاد رکھے ہوئے تھا تاکہ جان سکے کہ کون اس کے پیچھے ہے، اسے سپورٹ کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ جمی اینڈ ٹیم کو چبکما دے گیا۔ اب اسے واپس کوٹیج جانا تھا جہاں زونی بھی ساتھ اسے پہ اٹیک کر سکتا تھا۔ اگر وہ غائب تھا تو ضرور کچھ بڑا کرنے والا تھا، اور سب سے پہلے وہ کاٹیج کا ہی رخ کرتا یزدان کے لیے۔ انفال، انفال، اس نے وہیں سے انفال کو پکارا۔ جی جی، وہ جو ابھی بات لیے نکلی تھی، اس کی پکار پہ اس کے قریب، ہمیں ابھی نکلنا ہوگا، گھر جانا ہے، کہتے ساتھ سامان بھی پیک کرنے لگا۔ ایک دم سے خیریت ہے نا؟ سب انفال نے گھبرا کے پوچھا۔
بس جلدی سے ضروری سامان سمیٹو، باقی کا سامان یہی رہنے دو، وہ آ جائے گا، بس جلدی سے تیار ہو جاؤ، ہم ابھی نکل رہے ہیں۔ یزدان کو زونی کی فکر ہوئی، وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی وجہ سے زونی کسی مصیبت میں پھنسے۔ کچھ ہی دیر میں دونوں ریزورٹ سے نکلے ہی تھے، گاڑی کی جانب جا رہے تھے کہ ابھی وہ کچھ ہی دور گئے تھے کہ گاڑی ایک دھماکے سے اڑ گئی۔ ہر طرف دھواں ہی دھواں اور آگ تھی۔ یزدان نے انفال کو کور کیا اور وہاں سے پیچھے ہٹا۔ یہ سب انفال بری طرح ڈری۔ یزدان کو بھی کچھ بھی ٹھیک نہیں لگ رہا تھا۔ چلو یہاں سے، اس کا ہاتھ تھامے وہ واپس دوسری طرف آیا جو اس کا دوست بھی کھڑا اپنی پارکنگ ایریا کا نقشہ بگڑتا دیکھ رہا تھا۔ تم ٹھیک ہو؟ شکر ہے، مجھے لگا گاڑی کے ساتھ اس کا دوست پریشانی میں بولا۔ میں ٹھیک ہوں، لیکن ہمیں ابھی گاڑی چاہیے، پلیز ہمیں یہاں سے نکلنا ہے۔ یزدان نے عارف سے کہا، یہاں آؤ میرے ساتھ، اور انہیں دوسری طرف لے گیا اور وہاں بیک سائڈ سے گراج سے اپنی گاڑی نکلواتا اس کی چابی یزدان کے حوالے کر گیا۔ اپنے گارڈز بھی اس کے ساتھ بھیجا۔ عارف نے، نہیں اس کی ضرورت نہیں، میرے گارڈز بس پہنچ رہے ہیں، میں نکلتا ہوں۔ تھینکس یار۔ عارف کے گلے لگتا وہ انفال کو گاڑی میں بٹھائے نکلا۔ اسی لمحے ایک کال آئی۔ یزدان کو اس کال پہ حیرت ہوئی۔ یزدان بھائی، عادل، تم؟ دوسری طرف سے عادل کی آواز سنتا ایک عجیب سا لگا۔ آپ کہاں ہیں؟ اور زونی آپ کے ساتھ ہے کیا؟ اس کے دونوں سوالوں پہ یزدان گاڑی ڈرائیو کرتا ایک لمحے کو چونکا۔ نہیں، ہمارے ساتھ نہیں اس وقت، وہ کاٹیج میں ہے۔ انفال کے متفکر چہرے کی جانب دیکھتا وہ بات بھی کر رہا تھا اور گاڑی بھی ڈرائیو کر رہا تھا۔ تم کہاں ہو؟ اگلا سوال یزدان نے کیا۔ میں مری پہنچا ہوں ابھی، اب آپ کے کاٹیج کی طرف جا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، وہیں ملاقات ہوگی۔ یزدان نے کال کاٹ دی اور موبائل ڈیش بورڈ پہ ڈالا۔ ایک ہاتھ سے ڈرائیو کرتے دوسرے ہاتھ سے انفال کو کھینچ کے خود سے لگایا۔ وہ بہت سخت ڈری ہوئی تھی۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہو جائے گا، بی بریو۔ یزدان نے اسے حوصلہ دیا۔ یزدان، کوئی ہمیں مارنا چاہتا ہے، سر اٹھا کے کہتی وہ یزدان کو تکلیف دے گئی۔ کوئی نہیں مارنا چاہتا، میں ہوں نا، مجھ پہ بھروسہ رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ یزدان نے اس کا ماتھا چوما اور سامنے ونڈو اسکرین پہ دیکھا۔ ابھی انفال کچھ کہتی کہ گاڑی ان بیلنس ہوئی۔ انفال پیچھے ہٹی اور یزدان نے گاڑی کو دونوں ہاتھوں سے قابو کرنے کی کوشش کی۔ گاڑی کا ٹائر پنکچر ہو چکا تھا۔ بیک مرر سے یزدان نے بیچ سڑک میں لوہے کی تاریں بکھری دیکھ لی۔ انفال، خود کو سنبھالو۔ یزدان چلایا تھا اور گاڑی کی بریکس فیل ہوئے تھے۔ گاڑی لکھتی ہوئی ایک کچے رستے پہ کھائی کی طرف بڑھنے لگی۔ انفال، کود جاؤ، یزدان نے اونچی آواز میں پکارا۔ نہیں، روتے ہوئے نفی میں سر ہلاتے یزدان کو غصہ دلا گئی۔ انفال، کودو جلدی، یزدان پھر زور سے چلایا۔ انفال نے ایک نظر یزدان کو دیکھا۔ اگر موت ہی لکھی ہے نصیبوں میں تو پھر ایک ساتھ مریں گے۔ انفال نے بنا ڈرے یزدان کو اپنا فیصلہ سنایا۔ گاڑی ایک بڑے سے پتھر سے ٹکراتے الٹی اور ایک چیخ بلند ہوئی۔ آپ نے کیوں بلوایا ہے؟ کوئی خاص وجہ؟ اندر آتے کمشنر صاحب سے مومن شاہ نے سوال کیا۔ جی، آپ سے یہ جاننا ہے کہ آپ وہاں کیا کر رہے تھے؟ کمشنر صاحب نے اسے شک کی نظروں سے دیکھا۔ میں وہاں اپنی بہن کے لیے گیا تھا۔ بڑے پراعتماد سے جواب آیا۔ اچھا، آپ کو بہن سے کیا کام تھا جو آپ وہاں گئے؟ انہوں نے بے یقینی سے پوچھا۔ اب ہر بات ضروری نہیں کہ آپ کو بتائی جائے، مومن نے منہ بگاڑتے کہا۔ انہیں غصہ آ گیا۔ ہمیشہ اپنی ایٹیٹیوڈ اپنے پاس رکھو اور میرے سوالوں کا سیدھے سیدھے جواب دو۔ کیا جاننا چاہتے ہیں؟ صاف صاف پوچھ لینا۔ اب کی بار وہ بھی بڑکا تھا۔ ٹھیک ہے، بتاؤ مجھے فہد کا بھائی کہاں ہے؟ وہ بھی سیدھا اپنی بات پہ آیا۔ ایک پل کو مومن کو چپ ہی لگ گئی کیونکہ اگلے ہی پل وہ اپنے تاثرات چھپا گیا۔ مجھے کیا پتا کہاں ہے، اس کے گھر والوں سے پوچھیں۔ مومن، تم باقی سب کی نظروں میں دھول جھونک سکتے ہو، میری نہیں، اس لیے مجھے صاف صاف بتاؤ وہ کہاں ہے۔ کمشنر صاحب نے تیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آتی، بجائے چور چکور لٹیروں کو پکڑنے کے آپ میرے پیچھے کیوں پڑ گئے ہیں؟ آپ کو اس کی اسپیشل تنخواہ ملتی ہے کیا؟ ہو گیا حادثہ، کیا لگتا ہے یزدان اور انفال بچ جائیں گے؟ لگا دی نا نظر، چلو دعا کرو دونوں سیو ہوں۔ فروا مومن کی لڑائی کو کون کون انجوائے کر رہا ہے؟ اس کیس میں نے زونی کو کافی مس کیا۔ کیا آپ نے مس کیا؟ زونی، کرن اور عادل کا ٹرائنگل بہت مزے کا ہونے والا ہے۔ سوچ ہے آپ کی، بنا ٹوسٹ کے تو کچھ مزہ نہیں۔ بھروسہ رکھے کہانی اچھی سے بہترین ہوتی جائے گی۔ کامنٹس اور لائکس کریں اور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔